خود میں چل دیا۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی اصحابہ اصحاب الہدی والتحقیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، رحمت عالم رحمت تمام، ماہ مبین نیر تابا، ماہ جمالا ماہ خوبا، طٰہٰ و یاسین مرکز عقیدت، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، گلشنی ہستی کی اولین فصل بہار، جان عالمین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی مجدد اعظم دین و ملت حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، ایک دن کا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، ایک دن کا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوئی مہن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چائے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ حضرات، گزشتہ بیان میں حضور کی رحمت کا ذکر عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت اور معجزہ بنایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو چیز منسوب ہو گئی، حضور نے جس چیز کو چھو لیا یا وہ چیز سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جسم کا حصہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شے میں بھی کرامتوں کو ڈال دیا۔ آج کے اس بیان میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے تعلق سے تقریر کرنی۔ منہ مبارک، بال مبارک سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ 1400 سال سے امت میں ربیع الاول شریف کے اس 12 تاریخ بالخصوص اور دیگر ایام میں
سرکار کے موئی اقدس کی زیارت ہوتی ہے، کرائی جاتی ہے، اور امت میں یہ سلسلہ صالحین اکابر تابعین سے چلا آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جسم کا ہر عضو، ہر حصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کرامتیں رکھی ہے، اس کے بھی معجزات ہیں۔ ناخن سر اقدس کے بال شریف سے لے کر حضور کے ناخن اقدس تک پورا وجود مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے معجزہ اور اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک عضو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس چیز کو حضور سے نسبت ہو گئی وہ چیز بھی بابرکت ہو گئی، اللہ نے اس چیز میں بھی کرامتیں، برکتیں، رحمتیں، ودیعت فرما ڈالی۔ اور امت میں اہل سنت والجماعت ان چیزوں کو تبرک مانتے ہیں، ان سے شفائیں لی جاتی ہے، اس سے برکتیں حاصل کی جاتی ہے۔ نہ یہ بدعت ہے، نہ یہ طریقہ غلط ہے، نہ اس میں گناہ ہے، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کے ان ساری چیزوں کو امت کے لیے تبرک ہی بنایا۔ تو یہ اس لیے جن چیزوں کو حضور سے نسبت ہو گئی وہ چیز بھی عظیم اور وہ چیز بھی بابرکت ہو گئی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ان ساری چیزوں پہ سلام لکھا ہے، سلام پڑھا ہے جو حضور سے منسوب ہے۔ حضور پر بھی سلام، اور سرکار کی ان ساری چیزوں، ان سارے اجزاء اور ان سارے حصوں پر جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، چاہے وہ ناخن ہو، چاہے بال مبارک ہو، ابرو رحمت ہو، دندان مبارک ہو، یا حضور کے اصحاب ہو، یا سرکار کے اہل بیت، ان سب پر درود پڑا ہے۔ اور آپ کا سلام رضا آج پوری دنیا میں اتنا مشہور ہے کہ جہاں اردو نہیں بولی جاتی ہے وہاں بھی مسجدوں میں اعلیٰ حضرت کا یہ اردو سلام پڑھا جاتا ہے۔ جہاں کی زبان اردو نہیں ہے، ہمارے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر سید امین میاں امین ملت مدثر آل نوراری وہ کہہ رہے تھے، افریقہ میں ایک جگہ تھا کیپ ٹاؤن، جو آخری علاقہ ہے، اس کے بعد سمندر شروع ہو جاتا ہے، اس علاقے میں آخری ایک مسجد ہے جو اس زمین کی سب سے آخری مسجد جسے کہا جائے، اس کے بعد سمندر ہے، پھر آگے زمین نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے قیام گاہ پہ تھا، صبح فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کے بعد جب میں اٹھا نماز پڑھ کے اپنے بسترے پہ تھا، پاس میں جو مسجد ہے جو اس دنیا کی آخری مسجد کہی جائے، نہ ان کی زبان اردو ہے، نہ وہ رہنے والے وہاں کے لوگ بول چال میں اردو بولتے ہیں، ہاں کچھ یہاں سے کام کرنے والے وہ الگ بات ہے۔ کہتے ہیں زمین کا کنارہ، اس کنارے پہ آخری اللہ کا گھر، اور اس اللہ کے گھر میں فجر کے بعد حضور پہ درود اور سلام پڑھا جا رہا ہے۔ میں نے سنا وہاں کوئی صاحب پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی زمین کا آخری کنارہ ہے، اس کنارے پر بھی فضا کلام رضا سے معطر و گونجتی دکھائی دے رہی۔ زمین کے آخری کنارے پر بھی اعلیٰ حضرت کا کلام یہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے ادھر اعلیٰ حضرت کو کمال، حضور کی جب نعت لکھتے ہیں اور کبھی اپنی تعریف بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں، یہی کہتی ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واسی پہ شائع ہوگا، مجھے شوق ہے تب ہے رضا کی قدر۔ یعنی اپنا جو ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ احمد رضا حضور کی نعت لکھ رہا ہے، اور یہی زندگی کا وسیلہ ہے، یہی زندگی کا سرمایہ ہے۔ بس آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت لکھتا رہو۔ خود کہتے ہیں اعلیٰ حضرت
کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. طوبہ جنت کا ایک درخت ہے جو جنت میں جانے کے بعد ابھی بھی وہ درخت ہے، مگر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے غلام کہ سرکار کے آنگن میں جو جنت کا درخت لگایا جائے گا وہ طوبہ ہے. حضور کے محل میں جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محل میں، اب حضور کا محل تو کیسا ہوگا بھائی جنت میں، اللہ اللہ. جو درخت لگایا جائے گا، جو درخت ہے سرکار کے محل جنت کے محل کے آنگن میں، اس کو طوبہ کہتے ہیں. کیا ہے؟ طوبہ، شجر طوبہ. طوب طیب سے بنا، طیب سے بنا، مبارک. جنت کی چیز کو فنا نہیں ہے، جنت کی چیز ختم نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی، فنا نہیں ہے، ڈسٹروئی نہیں ہے. وہ چیز ختم ہو نہ فنا ہو، اس میں بڑھاوا ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا، ہوتی وہ چیز. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ دنیا کا قلم، دنیا کے قلم چلانے والے کم نہیں ہیں. آدمی کو جب لکھنے کا شوق ہوتا ہے، لکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، لکھتا ہے، دنیا کے بارے میں لکھتا ہے، دین کے بارے میں بھی لکھتا ہے. قلم بڑا کام کرتی ہے. دا سمبل آف دا سکسیس اس قلم کو کہا گیا، کامیابی کی نشانی قلم ہے. اور لکھنے والے کو شوق ہوتا ہے. آدمی کہاں کہاں سے قلم منگائے گا، کوئی لندن سے قلم منگا رہا ہے، پیرس سے قلم منگا رہا ہے، جرمن و جاپان سے قلم منگا رہا ہے. چائنا کی منڈیاں ابھی عروج پر ہیں، طرح طرح کے طرز والے اقلام اور قلم نکلے ہیں، وہاں سے قلم منگا رہا ہے. چاہے جرمن سے منگائے، جاپان سے منگائے، ناروے سے منگائے، افریقہ سے منگائے، امریکہ سے منگائے، دنیا کے کسی بھی بازار اور مال سے قلم منگائے، مگر لکھے گا تو قلم کی سیاہی ختم ہوگی، قلم کی نوک ٹوٹے گی، قلم کی نوک بوسیدہ ہوگی، اس کی سیاہی ختم ہوگی. وقت گزرنے کے ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ اس قلم میں بوسیدہ پن آ جائے گا، اس قلم میں ذوق بھی آئے گا، اس قلم میں کمزوری آئے گی، پھر نیا قلم لینا پڑے گا. اعلی حضرت کہتے ہیں اے اللہ مجھ پہ کرم ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کا ایسا قلم ہو. احمد رضا دنیا کا قلم لیتا ہے، سیاہی ختم ہوتی ہے، قلم لکھتے لکھتے گھس جاتا ہے، مگر جنت کی چیز کو فنا نہیں ہے، جنت کی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. آپ مصطفیٰ کے وسیلے سے مصطفیٰ جان احمد کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اور اپنا ایک جذبہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں میں جناب جبریل سے یہ کہا، جبریل تمہارا تو جنت میں آنا جانا ہے، تمہارا تو جنت کی وادیوں میں گھومنا پھرنا ہے، کبھی ایسا بھی ہو کہ جو درخت جنت میں مصطفیٰ کے آنگن میں لگایا جائے گا اس درخت سے ایک شاخ توڑ کے لیے آؤ جو سیدھی بھی ہو، نازک بھی ہو، بہتر بھی ہے، وہ شاخ توڑ کے لیے آؤ. اسی درخت کی شاخ کو احمد رضا قلم بنائے. نہ احمد رضا نعت مصطفیٰ لکھنے سے تھکے، نہ قلم کبھی ختم ہو. مانگو کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، اس درخت میں جو شاخ نکلی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. میں لکھتا رہوں، نہ احمد رضا تھکے نہ وہ قلم ختم ہو. کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. مانگو نعت، ارے یار آپ کو تو بس آ جانا چاہیے، نہیں سمجھے کیا اعلیٰ حضرت کا کلام؟ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مولا گلبن رحمت زہرا صفتے اس کی کلیاں پھول، صدیق عمر عثمان و حیدر ہر ایک کی شاخ، صدیق عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. یہ کلام اعلیٰ حضرت، یہ اس کی اعلیٰ حضرت ہے. اب اعلیٰ حضرت نے ان ساری چیزوں پر سلام جنہیں مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت ہو گئی، حضور کے اصحاب ہو، سرکار کے ازواج ہو، حضور کے اہل بیت اطہار ہو، سرکار کے ناخن، حضور کے موئی اقدس، سرکار کے ابرو، حضور کے ید پاک، سرکار کا دست قدرت، ان سب پہ اس لیے کہ وہ سب مصطفیٰ جان رحمت سے منسوب ہیں، وہ سب تبرکات ہیں. کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایم تاجدار حرم، نو بہار
تمہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام. کہتا ہے اب سرکار سے نسبت میں جناب ابو بکر بھی ہے. اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جن کے آداب پیشیدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ہم زبان نبی ترجمان نبی جانو شان عدالت پہ لاکھوں سلام. زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیسے اطرت پہ لاکھوں سلام. در منصور قرآن کی سلت بہی دوجے دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا ہلا پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام. ہلا پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل مصطفیٰ وجہ وصل خدا ساقی سیر و شربت پہ لاکھوں سلام. فضل باب ولایت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ہے خون خیر الرسول سے جن کا خمیر ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام. جن کا آنچل نہ دیکھا محبوب مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. پہلے بیٹے نبوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ جن کو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دستے کرم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دستے پاک فرماتے ہیں. اور سرکار کے چشمے نازنین کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جسم تتا غنی کر دیا موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام. موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام. ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. حمزہ کی آگے وہ ان کی جاں باز دیا شیر خرا نے سچبت پہ لاکھوں سلام. کہتے ہیں یعنی جتنے اصحاب جتنے ہیں اہل بیت اطہار نبوت مصطفیٰ جان رحمت اور سرکار سے نسبت رکھنے والے ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود. ان کی اصحاب اجرت کے لاکھوں سلام. جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام. بانوانے اس رانی اسلام کی اہل اسلام کی وہ مادران شفیع بانوانے طہارت پہ لاکھوں سلام. عرش سے جس پر تسلیم نازل ہوئی اس سورادی کی عصمت پہ لاکھوں سلام. یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور سورت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے تب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے کشتی کرے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خوبی ہر نسبت رکھنے والی چیز تو سرکار کے ان تبرکات میں سے ایک تبرک موئے مبارک ہے. ہم لوگ زیارت کرتے ہیں الحمدللہ اور یقین کرے کہ یہ حضور ہی کے موئے مبارک. وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کیسا پتا چلا 1400 سال ہو گئے کس نے بتایا کہ یہ حضور ہی کے بال ہیں. کہ کس نے بتایا کہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہے. کہ میری ماں نے بتایا. کہ اسے کس نے بتایا؟ کہ دایا نے بتایا. کہ اس نے دیکھا تھا. کہ ماں اور دایا کے کہنے سے تو اپنے باپ کا ہے. 1400 سال سے امت کے اولیاء کہہ رہے ہیں کہ حضور کا ہے. یہ حضور کا ہے تو حضور ہی کا آقا ہی کا ہے. اب دیکھیے سرکار کے منہ اقدس اللہ اللہ سرکار نے آخری حج فرمایا حجۃ الوداع. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اعتمرنا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرتن اعتمرها فحلق فاستبق الناس الى شعري فسبقت الى ناصيتي واتخذتها قلنسبة وجعلتها في مقدمة القنسبة فما وجهت بي في وجه الا فتح لي. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے ساتھ عمرہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا حلق کروایا اور اصحاب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باز شریف کو لینے کے لیے آگے بڑھتے تھے. حضرت انس کی روایت ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق حلقا بشعره واصحابه يطوف ما يريدون ان تقع شعره الا بيد رجل. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے حجۃ الوداع میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا حلق شریف کروایا, اپنے بال شریف کو جسم پاک سے جدا کیا. میں نے دیکھا حلاق آپ کا حلق کر رہا تھا اور چاروں طرف سرکار کے اصحاب ہیں اور سرکار کے اصحاب حضور کے منہ مبارک کو لینے کے لیے ایک دوسرے پہ گر پڑتے تھے. کیوں؟ ان تقع فی ید رجل, اس لیے سرکار کا منہ افضل جب آپ کے سر پاک سے جدا ہوتا تو زمین پہ نہیں گرتا, کسی صحابی کے دستے کرم میں گرتا. فما یریدون ان تقع شعره الا فی ید رجل. وہ اس لیے سرکار کے ارد گرد تھے کہ سرکار کے منہ افضل جب آپ کے سر سے جدا ہو تو حضور کے صحابی کے ہاتھ ہی میں وہ گرتا, یعنی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور کہا یا ابا طلحہ, فآتا, وہ ابو طلحہ کہتا ہے فآتانی شعرہ, آقا نے وہ منہ مبارک مجھے عطا فرمائے. فقال قسموا بین الناس, آقا کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری سرکار نے اپنے منہ مبارک جو حجۃ الوداع میں حلق فرمایا تھا بہت سارے تھے, سرکار نے مجھے عطا فرمائے اور آقا کہتے اے ابو طلحہ یہ صحابہ میں تقسیم فرما دو. اقسموا بین الناس, یہ صحابہ میں تقسیم کر دو. سرکار کے وہ منہ مبارک صحابہ میں تقسیم ہوئے اور صحابہ میں جو ان منہ مبارک کو لے اور ان کے پاس وہ منہ اقدس تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتا ہے اعتمرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ اعتمرها, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا. فعلق, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بال ترشوائے. فاستبق الناس الى شعره, تو صحابہ حضور کے بال اقدس منہ مبارک کو لینے کے لیے جلدی کرنے لگے کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے. خالد بن ولید کہتے ہیں فاستبقت الناسیہ من شعرہ, میں نے سرکار کی پیشانی کے بالوں کو لے لیا, جو بال سرکار کے پیشانی کی طرف تھے ان کو لے لیا. فاتخذتها قلنسوا, اور اس کو ٹوپی میں لگا دیا. فجعلتها في مقدمة القنصبة قلنسوا, اور میں نے حضور کے ان بالوں کو اپنی ٹوپی کے آگے سی کے رکھ دیا. کہتے ہیں فما رجیت بی الا فتح لی, بس انہی بالوں کا صدقہ اور کرامت تھی, خالد جہاں بھی جاتا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. یرموک کی جنگ میں, جنگ یرموک میں نستور نامی پہلوان خالد بن ولید کے سامنے آئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ کفار غالب آ گئے اور سچویشن ایسی ہو گئی کہ خالد ابن ولید کا گھوڑا جو ہے وہ گر پڑا. حضرت خالد گھوڑے سے نیچے اترے اور نیچے اترنے کے بعد آپ جب نیچے تشریف لے آئے, آپ کی جو ٹوپی شریف کی واقعہ مشہور ہے, وہ ٹوپی شریف آپ سے جدا ہو گئے. اس وقت کفار کا نرغہ ہے اور تلواریں سامنے ہیں, کوئی نہ کوئی قتل کر دیتا. خالد ابن ولید کو صحابہ نے دیکھا کہ وہ اپنی ٹوپی کی طرف لپک رہے ہیں. نافع بن عمر الطائی کہتے ہیں میں نے وہ ٹوپی جناب خالد ابن ولید کو دے دی, انہوں نے ٹوپی پہنی پھر تلوار سنبھالی. جنگ کا نقشہ ختم ہو گیا. ہم نے پوچھا یا ابا سلیمان انکا انتا مثل هذا الحال فی القتال وانتا تطلب القلنسبہ, اے ابو سلیمان, ان کی کنیت تھی خالد ابن ولید تھے, آپ جنگ میں اس سچویشن میں تھے کہ آپ پر تلواریں تنی ہوئی تھی اور اس حال میں آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوپی کے پیچھے تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں جال تو ہی شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس ٹوپی میں مصطفیٰ کے بالوں کو سی کے رکھا ہے. قسم رب کعبہ کی, خالد جس میدان میں فتح پاتا ہے نہ خالد کے بازوؤں میں طاقت ہے نہ خالد کے تلوار میں سمجھ ہے.
موئے مبارک ہے. تو میں سے جسم سے وہ ٹوپی جدا ہو گئی تو میں اپنے جان کی فکر نہ کی، میں نے مصطفیٰ کے موئے مبارک کی فکر کی. شام میں جنگ ہو رہی ہے، ملک شام میں، اور جبلہ بن احم غسانی اس کے لشکر سے صحابہ کرام کا لشکر کا آمنا سامنا ہے. حضرت خالد ابن ولید سپہ سالار. اتفاق ایسا ہوا اس جنگ کے لیے نکلنا پڑا. جلدی جلدی حضرت خالد ابن ولید جنگ میں جلدی نکلے، اور جس ٹوپی میں منہ مبارک تھے وہ گھر پہ بھول گئے. شام پہنچ گئے اور سامنے والوں کی طرف سے حملے ہوئے. ایک صحابی حضرت خالد ابن ولید سے کہتا ہے اب تو لگتا ہے کہ ہماری قضا آ گئی. حضرت خالد کہتے ہاں نسیت القلنسوا، میں ٹوپی بھول گیا. یہاں شام میں جنگ ہو رہی ہے اور جبلہ بن احم غسانی کا لشکر اور اس کا بہت بڑا افسر جو مارا گیا، اس کے بعد اس لشکر کا اس کا جو امیر بنا اور علم برداری لشکر بنا، اس نے حملے کا حکم دیا. مسلمانوں کی سچویشن نازک ہو گئی اور خالد ابن ولید بھی کہہ رہے ہیں ہاں اب ہماری قضا آ گئی، اور دوسرے اصحاب بھی کہہ رہے تھے. مدینہ میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں، اور ابو عبیدہ ابن جرح سے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے ابو عبیدہ یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، فوراً جاؤ اور شام پہنچو. شام میں مسلمانوں کا لشکر شکست کے قریب ہے، فوراً وہاں پہ خالد ابن ولید کی مدد کے لیے پہنچو. حضرت ابو عبیدہ ابن جرح نے سارے لشکر میں اعلان کروا دیا صبح پہلا کام یہ کرنا ہے مدینہ چھوڑ کے شام روانہ ہونا. وہاں حضرت خالد ابن ولید کی بیوی نے جب دیکھا، آواز سنی کہ اس لشکر جو شام گیا ہے اس لشکر کے سپہ سالار تو میرے شوہر خالد ابن ولید ہے. آخر خالد ابن ولید سپہ سالار ہے اور اس کے باوجود لشکر شکست کے قریب ہے، لشکر کے حالات خراب ہیں. حضرت خالد ابن ولید کی بیوی سوچتی ہے، وہ خود کہتی ہے پھر مجھے مبادہ خیال آیا اور میں نے دیکھا تو گھر کے کونے میں خالد کی ٹوپی کو پایا. ہاں خالد ابن ولید اپنی ٹوپی بھول گئے ہیں. حضرت خالد ابن ولید کی بیوی گھوڑے پہ سوار ہوتی ہے اور ٹوپی لے کر ملک شام کے لیے روانہ ہو جاتی ہے. ٹوپی لے کر ملک شام کے لیے روانہ ہوئی. کچھ راستہ پار کیا، حضرت ابو عبیدہ بھی راستے میں اپنے لشکر کے ساتھ ہی دیکھا ایک سوار تیزی سے ابو عبیدہ ابن جرح ان کے لشکر کے قریب سے گزرا. غیرت قضائیہ اور جو ہے جانے کا انداز ایسا لگ رہا تھا کوئی بہادر سپاہی تیز رفتار گھوڑے سے جا رہا ہے کسی اہم مقصد اہم کام کے لیے. ابو عبیدہ ابن جرح اس کا پیچھا کرتے ہیں مگر وہ تیز رفتار چلا ہی جا رہا ہے. آخر میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کہتا ہے اے جانے والے اگر تو محمد پہ ایمان رکھتا ہے تو اسے آخری نبی کا واسطہ رک جاؤ، بتا تو کون ہے. اتنا کہنا تھا فوراً اس نے لگام کھینچا اور گھوڑے کو جو ہے ٹھہرا دیا. حضرت ابو عبیدہ ابن جرح قریب آئے اور جب پتا چلا تو پتا یہ چلا کہ کوئی سوار نہیں ہے، یہ ام تمیم خالد ابن ولید کی بیوی ہے. ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو آپ نے جب اعلان کیا کہ شام میں لشکر شکست کے قریب ہے تو مجھے خیال آیا خالد جائیں اور لشکر شکست کھا جائیں، ایسا تو ہوتا نہیں ہے. پھر مجھے پتا چلا خالد ابن ولید وہ ٹوپی بھول گئے ہیں جس ٹوپی میں مصطفیٰ جان رحمت کے منہ مبارک تھے. بس میں اسی کو دینے کے لیے میں شام کی طرف روانہ ہو رہی ہوں. پھر اسی لشکر کے ساتھ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی چلتی ہے. شام میں پہنچی، جب شام میں پہنچی تو اس طریقے سے پہنچتی ہے تیز رفتار گھوڑا دوڑایا. جب وہ گھوڑا دوڑاتی ہے کافہ کفار کے لشکر میں ہلبلی مچ گئی. انہیں لگتا ہے ایسا لگا کوئی الگ سے غیبی طاقت مسلمانوں کی مدد کرنے آ گئے. سارے کفار گھبرا گئے. وہ جو تیز رفتار گھوڑے پر سوار جناب خالد ابن ولید کی بیوی صاحبہ حضرت ام تمیم فوراً خالد ابن ولید کے پاس آئے اور کہتے ہیں حضور آپ اپنی ٹوپی بھول گئے اور میں وہی دینے کے لیے مدینہ سے شام آئی. اور اتنا تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑایا تھا کہ کفار کی حالت خراب ہو. اللہ اللہ
اور خالد ابن ولید کی بیوی تھی، تو پھر ان میں بھی وہ جوش رہا ہوگا، اور یہ وہ اسلام کی شہزادیاں تھی جنہوں نے اسلام میں ایسا نمایاں کام کیا اور دین کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے لیے اتنا زبردست کام کیا. آج بھی ان کی سیرت، ان کے واقعات، ان کی حکایتیں کتابوں میں چمکتی نظر آ رہی ہے. وہ اسلام کی شہزادیاں، اقبال نے کہا تھا وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا. اور حضرت خالد ابن ولید نے وہ ٹوپی پہنی، جیسے ہی ٹوپی پہنتے ہیں سارے شامی لشکر پہ مسلمانوں کا لشکر غالب آ گیا. یہ حضرت خالد ابن ولید، یہ سرکار کے منہ مبارک کی برکت اور عظمت تھی. اب دیکھیے اللہ کس طرح اس کے برکات ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منہ مبارک دیتے ہیں، اور انہوں نے صحابہ کو یہ منہ مبارک جو ہے سرکار کے تقسیم فرما دیے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین ان میں آتے رہے. آپ کو واقعات کی روشنی میں ہمارے صالحین کے ایسے بے شمار واقعات ملیں گے جن کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کے منہ اقدس ہے. وہ لوگ اپنی زندگی میں سرکار کے منہ اقدس سے تبرک حاصل کر رہے ہیں، حضور کے منہ مبارک سے شفا حاصل کر رہے ہیں. ام سلمہ والی روایت ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے پاس مصطفیٰ جان رحمت کے منہ اقدس سے مدینہ آس پاس کے لوگوں کو پتا چلا، میرے پاس کافی تعداد میں سرکار کے منہ اقدس ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے مدینہ کے بیمار آتے، مدینہ کے کمزور آتے، مدینہ کے مریض آتے تھے، میں ان منہ مبارک کو ایک کپڑے میں، ایک پوٹلی میں سی کے رکھی تھی. جیسے ہی کوئی مریض بیمار آتا میں پانی کا گلاس لیتی، اس میں منہ مبارک ڈبو دیتے اور وہ پانی مریض کو پلایا جاتا. یہ کئی سال، کئی زمانوں تک چلتا رہا. وہ منہ مبارک جس پانی میں ڈبوئے جاتے، بڑا سے بڑا مریض ہوتا وہ پانی پیتا، اللہ فوراً شفائے عاجلہ عطا فرما دیتا. لہذا اگر سرکار کے منہ مبارک کو 12ویں شب میں نکال کر اس پہ پانی ڈال کر دھویا جاتا ہے تو یہ طریقہ بھی صحابہ کا ہے. یہ طریقہ صحابہ کا ہے، جن کو بدعت نظر آئے مگر اس کی یہ کہتا ہے کہ برکت اسی میں ہے، احمد اسی میں ہے. اور بے شمار صالحین کے واقعات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت وہ ان کہتے ہیں میں جب انتقال کر جاؤں تو دیکھو یہ سرکار کے منہ اقدس ہے، وہ میری قبر میں رکھ دینا. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اقدس ہے، وہ کہتے ہیں میں انتقال کر جاؤں تو یہ منہ اقدس میرے قبر میں رکھ دینا. حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے روایت کرتے ہیں مجھے میرے باپ نے بتایا بیٹا یہ مصطفیٰ جان رحمت کے منہ مبارک ہے، جب میں انتقال کر جاؤں اسے میری قبر میں رکھ دینا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین ائمہ میں یہ روایت سے چلی آتی ہے. ان کے پاس اگر سرکار کے منہ اقدس ہوتے وہ وصیت کرتے، وہ ان کی زبان میں رکھے جاتے، وہ ان کی قبر میں رکھے جاتے، وہ ان کے کفن میں رکھے جاتے، وہ ان کی پیشانی پہ رکھے جاتے. اور ان کا عقیدہ تھا کہ یقیناً ہمارا عمل قبول ہو نہ ہو مگر اللہ کے رسول کا منہ مبارک اگر قبر میں ساتھ رہے گا امید قوی ہے اللہ رحم کا معاملہ فرمائے گا. اس لیے یہ سرکار کے وہ تبرکات ہیں. امیر معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ناخن تھے اور انہوں نے وصیت کی تھی اپنے لوگوں کو اس ناخن کو میری قبر میں رکھ دینا. اب سرکار کے ناخن اقدس اللہ اللہ وہ بھی حضور کی طرح زندہ و سلامت ہے. ارے حضور کے غلاموں کے ناخن سلامت ہے. مصر میں غالباً کرد میں حضرت ایوب کردی کا مزار ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک زمانے کے بزرگ تھے اور بہت پہنچے ہوئے مگر ان کے زمانے میں ان کے کچھ مخالف تھے، بد عقیدہ، وہابیت کا دماغ رکھنے والے، حضرت کو نہیں مانتے تھے. حضرت کے مرید، حضرت کے چاہنے والوں سے ہمیشہ مٹبھیڑ رہتی تھی. ہوتا ہے ستیزہ کا راہ ازل سے طائب روز، چراغ مصطفی سے شرار گل ہے بھی موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، عید و طاقت ہر زمانہ آمد پدید. ہر زمانے میں جہاں موسیٰ ہے وہاں فرعون ہے، جہاں شبیر ہے وہاں یزید.
حضرت کہتے تھے جانے دو، کچھ ایکشن نہیں لیتے. حضرت کا وصال ہو گیا. حضرت ایوب کرزی رحمۃ اللہ تعالی جب ان کا وصال ہو گیا، دفن کیا گیا، وہ شخص جو حضرت کا آپ کی حیات میں مخالف تھا، دشمن تھا، حضرت کی قبر کے پاس ایک دن آیا اور ٹیک لگا کے بیٹھ گیا پائتانے کی طرف. حضرت کا مرید آیا، کہا زندگی میں تو پریشان کیا اور وصال کے بعد بھی یہ بھی کر رہا ہے، اللہ والے ہیں. چلو تو ولی نہیں مانتا تھا، مومن تو مانتا ہے. کہنے نے کچھ نہیں تھا، اب مر گئے یہ ہوئے، اور اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا. کہ آپ کیا کریں گے جب زندگی میں کچھ نہیں کر پائے مجھے اب قبر میں اب کیا کریں گے؟ تب اپنی خواص بیان کر ہی رہا تھا. حضرت کی قبر پھٹی اور حضرت نے ایک ایسی لات ماری کہ وہیں پہ مر گیا. قبر سے پاؤں نکال کر ایسی لات ماری وہیں مر گئے. حضرت اپنا پاؤں اندر لینے لگے. حضرت کا مرید آ گیا، حضرت اب کس کس کو لات مارتے رہوں گے، اسے روز آتے رہیں گے، لہذا یہ لات باری رکھی ہے، یہ پاؤں باری رکھی. آج بھی حضرت ایوب کرزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پاؤں اپنے مزار سے باہر ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں. آج بھی حضرت کا مے مبارک آپ کے گٹوں تک جو ابھرا ہوا حصہ ہے کام، وہاں تک حضرت کا پاؤں آپ کی قبر پاک سے باہر نکلا ہوا ہے. زیارت ہوتی ہے، لوگ تبرک سے دیکھا کرتے ہیں. کچھ زمانہ تھا کہ جیسے ہی باہر پیر حضرت آپ کا تھا ناخن بچے، مگر لوگ آ کے پاؤں کو ٹچ کرتے تھے، انگوٹھا ہلاتے تھے، خون کی روانی دیکھتے تھے. اس لیے وہاں کے خدام نے اس کے کانچ کے باکس میں دم بند کر دیا ہے، مگر دکھتا ہے حضرت کا پاؤں قبر پاک سے باہر نکلا ہے، آپ کے مزار سے باہر نکلا ہے. باقاعدہ ہفتہ میں حضرت کے ناخن بڑھتے رہتے ہیں، حضرت کے ناخنوں میں بڑھاوا ہوتا رہتا ہے. ہفتہ مہینے میں حضرت کے ناخن کو کاٹا جاتا ہے. حضرت کا عرس کا جب دن آتا ہے، آپ کے ناخنوں سے کاٹ کر ایک بہت بڑے برتن میں ڈال دیا جاتا ہے. اس پانی کو آنے والے مریض و بیمار پیتے ہیں، اور یہ آج بھی کرامت ہے، وہ پانی پیا جاتا ہے، اللہ ضرور شفا عطا کر دیتا ہے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے. تو یہ جو ہے اللہ والے صالحین ہیں. تو جب حضور کے غلام زندہ ہیں، جب غلام زندہ ہے، آقا تو آقا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب ہی عالم مختار کا عالم کیا ہو. حضور ایسے ہیں، غلام ایسے ہیں، تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے ہیں، قبر میں رکھا، آپ سے پوچھا حضور آخر اس کی وجہ؟ آپ فرماتے اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھا بتا کیا لے کے آیا، شاید میرا عمل قبول نہ ہو، عبادت قبول نہ ہو، فرائض قبول نہ ہو، واجبات قبول نہ ہو، مگر میں باری تعالیٰ سے عرض کروں گا مولا کچھ نہیں لایا، دنیا سے تیرے محبوب کے ناخن لے کے آیا ہو، تیرے محبوب کی برکتیں لے کے آیا ہو. میرا یقین کہتا ہے مصطفیٰ کو جو رب سے قرب حاصل ہے، مصطفیٰ کو اللہ سے جو نزدیکی حاصل ہے، رب جو محبوب سے پیار کرتا ہے، مجھے اس پیار پہ یقین ہے کہ میرے اعمال قبول ہو نہ ہو، مگر ناخن اثر جب باری تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا، مجھے اللہ میری ناخنوں کے صدقے میں عطا فرما ڈالے گا. یہ سرکار کے ناخن اثر ہے. اللہ اللہ سرکار کے موئے مبارک یہ امت میں ہوتا رہا، اور ان بالوں کی کرامت یہ ہے. آج بھی یہ سرکار کے موئے اقدس سے یقین سے کہتا ہوں کہ ان کو آگ میں ڈالو یہ بال نہیں جلیں گے. حلب کا ایک بہت بڑا حکیم تھا، اسی حلب میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے. اس بزرگ کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے اقدس تھے. اس موئے اقدس کو اس بزرگ نے حلب کے بادشاہ کو دے دیے. بادشاہ خوش ہوا، حضرت کی بہت عزت کی تعظیم کی. کچھ دنوں کے بعد کسی ایسے وہابیت کا دماغ رکھنے والے لوگوں نے اس بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ حضور کے بال نہیں ہے، اس کی سند نہیں ہے، اس کی سند نہیں ہے. بادشاہ کے دماغ میں یہ بات آ گئی. کچھ دنوں کے بعد جب وہ بزرگ حضرت کی بارگاہ میں گئے تو پہلے تو بہت عزت کی، ابھی عزت نہیں کی، منہ چلا ہے. بادشاہ سے کہتے ہیں حضور
اس وقت ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ حلب کا حاکم کہتا ہے تم نے جو مجھے موئے مبارک دیا ہے اس کی سند نہیں ہے، یہ موئے مبارک کیسے پتا چلے کہ رسول اللہ کے ہے؟ بزرگ جلال میں آئے، آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی، اس نے سرکار کے موئے اقدس کو لیا اور آگ میں جیسے ہی رکھا ہے ساری آگ ختم ہو گئی، مگر آگ میں جانے کے بعد موئے مبارک روشن ہی ہوتا گیا۔ دیکھا دنیا کی آگ مصطفیٰ جان رحمت، آخرت کی آگ سرکار سے نسبت کرنے والی چیز کو نہیں جلا سکتی ہے۔ جب آخرت اور جہنم کی آگ ان بالوں پہ نہ لگے تو دنیا کی آگ کا وجود ہی کیا ہے؟ اب اس بادشاہ کو یقین آ گیا کہ سرکار کے موئے اقدس حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، میرے والد حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی کو بیمار، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ سب وہ بیمار ہوئے تو ایک دن ان کو ان کے باپ یعنی میرے دادا حضرت عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں آ کر کہتے ہیں بیٹا یہ جو تمہاری چارپائی ہے اور چارپائی میں تمہارا پاؤں دروازے کی طرف ہے، کہا جی حضور کیا کروں؟ کہا اپنے پاؤں کو دوسری سمت رکھو، تجھے دیکھنے کے لیے یہیں سے مصطفیٰ آنے والے ہیں، تیری عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے یہی آنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ بیمار کتنا خوش نصیب ہے جس کی بیمار پرسی کے لیے مدینہ سے آقائے کونین آئے، مصطفیٰ جان رحمت آئے، استاد زمن کہتا ہے سرے بالی جو انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی جو انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ حال تو بگڑا ہے مگر بگڑے حال کو دیکھنے جب مصطفیٰ آئے ہیں تو بگڑے حال نہیں بیمار کی بنا ڈالی۔ سرے بالی جو انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ کہتے ہیں میں بیمار تھا، میں نے اشارہ کیا اپنے لوگوں کو میری چارپائی گھما دو، چارپائی گھما دی۔ کہتے ہیں مجھے آنکھ لگ گئی، غنوب کی تاری ہوئی، میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت خواب میں جلوہ بار ہوئے، اور جب آقا آئے ہیں حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں سرکار میرے بسترے کے قریب آ کر فرماتے کیف حال یا بنیا، اے بیٹا کیسا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی کہتا ہے قسم اللہ کی حضور نے جو کہا بیٹا کیسا ہے، زمانوں کی بیماریاں فوراً ختم ہو گئی، سرکار نے بیٹا کہا۔ حضور جی سے بیٹا کہہ دیں، اللہ اللہ، حضور جی سے بیٹا کہہ دیں۔ اب اعلی حضرت کہتے ہیں تو میں تو کہا ہی جاؤں کہ بندہ ہوں شاہ کا، میں تو کہا ہی جاؤں کہ بندہ ہوں شاہ کا، لطف تو جب ہے کہ وہ کہہ دے کہ جناب ہے، لطف تو جب ہے کہ حضور کہہ دیں یہ میرا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لپٹ گئے حضرت خواب میں حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہ کہتے ہیں میں رویا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر سر رکھ کے، اور میں نے آقا سے کہا یا رسول اللہ مدت کے بعد اور زمانوں سے آپ کو دیکھنے کی تمنا، مگر آج میری بیماری آپ کو یہاں لے آئی، حضور غریب کا تو کام ہو گیا۔ حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی کہتا ہے میں خواب میں سوچ رہا ہوں آقا تو چلی جائیں گے، کچھ تبرک لے لو، مجھے زمانوں سے سرکار کے موئے مبارک کی آرزو اور تمنا تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کچھ تبرک عطا فرمائیں مجھے، سرکار میرے دل کے راز سے واقف ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی داڑھی شریف پہ ہاتھ پھیرا، چند بال آ گئے اور سرکار نے کہا لو یہ رکھو یہ تبرک ہے۔ حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہے کہ میں جب اٹھا سرکار تشریف لے گئے اور میری جب آنکھ کھلی تو دیکھا موئے مبارک نہیں تھا، بال شریف جو سرکار خواب میں عطا کیے ہیں، اب خواب یہ دھوکہ تو ہو نہیں سکتا، سرکار کا خواب ہے، من رانی فی المنام فقد رال، آقا کہتا ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقین کرے کہ مجھے ہی دیکھا۔ ان الشیطان لا یتمثل بصورتی، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار ہی نہیں کر سکتا، جس نے مجھے دیکھا ہے تو مجھے ہی دیکھا ہے، اور خواب نہیں ہے کہنے کو خواب وہ حقیقت میں دیکھا۔ اب
حضرت عبدالرحیم مودی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ بال شریف تو سرکار نے خواب میں عطا کیے مگر وہ موئے مبارک ہے کہاں. میں پھر سویا، سرکار پھر جلوہ بار ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ موئے مبارک آپ جو دے گئے وہ کہاں ہے؟ آقا فرماتے ہیں اٹھ کے دیکھنا، ہم نے تیرے تکیے کے نیچے رکھا ہے. اٹھ کے دیکھ، ہم نے تمہارے تکیے کے نیچے رکھا ہے. آنکھ کھلی، تکیہ الٹایا تو سرکار کے موئے مبارک موجود ہے. اللہ اللہ. حضرت عبدالرحیم مودی سے دہلوی کہتا ہے میں نے سرکار کے موئے اقدس کی کرامت دیکھی. کرامت یہ کہ جب بھی ان موئے اقدس کے سامنے درود پڑا جاتا، دو بار کے سرکار پہ جب بھی درود پڑا جاتا وہ بال مبارک جدا ہوتے، اسپیس ہوتا، دونوں میں جگہ ہوتی، مگر جب درود پڑا جاتا دونوں بال مبارک قریب آگے آتے، ایک دوسرے سے مل جاتے، اور جب تک سامنے کوئی سانپ درود پڑتے رہتے بال ہلتا رہتا، بال گھومتا رہتا، اس میں حرکت ہوتی، اور جب درود پڑھنا بند ہو جاتا بال جدا ہو جاتے، بالکل سیدھے ہو جاتے. یہ موئے مبارک کی کرامت. کہتا ہے میرے پاس وہ موئے مبارک زمانوں تک رہے. کچھ لوگ آئے، 3 منکر آئے کہ ہم نہیں مانیں گے کہ یہ سرکار کے بال ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں نہیں ماننا ہے تو نہ مانو، مگر کہتے ہیں میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ حضرت بہتر ہے کہ پھر یہ نہیں مانیں گے، اوروں کو بتائیں گے اور پھر کچھ اور وواد ہوگا. اگر یہ بات سرکار کے ہیں اور میں یقین ہے تو پھر آپ اسے بتا دیجئے کہ یہ حضور ہی کے موئے مبارک ہیں. حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو دھوپ کا زمانہ تھا، وہ تینوں منکر آئے کہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کے موئے مبارک، اور یہ تو احادیث میں آیا ہے سرکار جب دھوپ میں بھی چلتے تو بادل سرکار پہ چھایا کیا کرتا، بادل بدلیاں حضور کے سر اقدس پہ آ جایا کرتی. کسی نے کہا تھا کہ جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل ان پہ چھایا کرتے، ان کے بول بہاروں جیسے، ان کی اصحاب ستاروں جیسے، ان کے بچڑ کے لکیر روئی، ان کے غم میں ہرنی روئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، ان کے در پہ ہرنی. اب سرکار کہ موئی اقدس سرکار تو بھائی جہاں بادل سر پہ سایہ کرتا ہے حضور کے، حضور پہ دھوپ نہیں پڑتی، نہ سرکار پہ دھوپ پڑے، نہ سرکار کے جسم پہ مکھی بیٹھے، نہ مچھر بیٹھتا تھا. یہ شہد کی مکھی بھی نہیں. اگر ایک مرتبہ آئی بھی تھی شہد کی مکھی تو سرکار کے ارد گھومتی رہی اور گھوم گھوم کے کہہ رہی تھی حضور آپ کے لشکر میں صحابہ کے پاس سالن ختم ہو گیا ہے، بھیجیے میں نے فلاں جگہ چھاتا بنایا ہے، آپ کا صحاب چھاتے سے شہد لے لیں. تو نہ سرکار کے جسم پہ مکھی بیٹھے نہ مچھر بیٹھے. ارے جب کپڑا پہننے میں دنیا میں کوئی حضور کی طرح نہیں ہے، جسم کے ظاہری رنگت میں حضور کی طرح نہیں ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں میں سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا. حضور کا جسم کبھی میلا نہیں ہوتا، سرکار کا کپڑا کبھی میلا نہیں ہوتا، سرکار کے کپڑے پہ کبھی گندگی نہیں لگتی. اعلی حضرت کہتے ہیں میں سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے، گلے میں آگ کا کوڑا ہی ستھرا نور کا. سرکار کا کرتا کبھی میلا نہیں ہوتا ہے. میں سے کس درجہ ستھرا ہے تنے محبوب الہ، میں سے کس درجہ ستھرا ہے تنے محبوب الہ، رنگ بدن ہے جامع سے آیا واللہ، میں یہ نہیں ہے اس گل کا رضا، ارے فریاد کو آئی ہے سیاہی یہ گناہ. یہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ. کپڑے یہ میلے نہیں ہیں اس گل کے رضا. کتنی بڑی بات ہے یہ اعلیٰ حضرت نے، کپڑے یہ میلے نہیں ہیں اس گل کے رضا، فریاد کو آئی ہے سیاہی ہے گناہ. کپڑا میلہ نہیں ہے، گناہ کی سیاہی بھی رسول پاک کے پاس فریاد کرنے آئی. اب حضرت کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مبارک بالوں کے جو منکر تھے 3 وہ آئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے اب دکھاتے ہیں. دھوپ کا زمانہ تھا. کہتے ہیں میں اپنی صندوق اپنے باکس جس میں سرکار کے موئی اقدس تھے اس کو لے کے باہر نکلا. جیسے ہی کھولا اچانک کہیں سے بادل آ گیا، اوپر بادل آ گیا. کہتے ہیں تو ایک آدمی ان میں سے توبہ کر لیا، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ بادل تو ویسے ہی آ گیا ہے. اور
پھر سے کرو. کہتے ہیں پھر بالوں کو اندر لیا, پھر اندر لے جانے کے بعد جب بالوں کو باہر نکالا, جیسے ہی منہ مبارک کھولا جاتا کہیں سے بادل آ جاتا. ایک دوسرا بھی توبہ کے, تیسرا کہتا ہے اتفاق ہے اب نہیں ہوگا. حضرت عبدالرحیم مودی سے دہلوی کہتے ہیں جتنی بار منہ مبارک کو اندر لے جاتا اور جب باہر لے آتا, جیسے ہی پیٹی کھولتا, صندوق کا دروازہ کھولتا اور منہ مبارک سے باہر کرتا, کوئی بادل آتا اور سرکار کے منہ مبارک سے بادل سایہ بن جاتا. یہ دیکھ کر منہ مبارک کی قیامت وہ تینوں منکر توبہ کرتے ہیں اور اپنے اس کام سے نادم ہو کے سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اقدس, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ منہ مبارک بھی سرکار کا معجزہ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نے ان زلفوں کا قصیدہ پڑھا والضحیٰ واللیل اذا سجا, اور قسم ہے اس رات کی جب اپنی سیاہی پھیلا دے. یہاں علماء صالحین اور استاد کہتے ہیں کہ یہاں مراد مصطفیٰ جان رحمت کے گیسو ہیں جس کو رات کی سیاہی سے تشبیہ دی گئی ہے, یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے وہ گیسو اقدس ہے. اعلی حضرت نے کتنا بہتر قصیدہ پڑھا ہے سرکار کے گیسوؤں کا. کہتا ہے چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو, چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو, حورے بڑھ کر سکن ناز پہ وارے گیسو, ہم گنہگاروں پہ یارب تپیش محشر میں سائے افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو, کی جو بالوں سے تیرے روزے کی دارو کسی, سب کو تبرک نے شبنم نے تبرک کو سدھارے گیسو, بینی بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو, چرچے حوروں میں ہے دیکھو تو ذرا بارے برا, پھول دے سنبھلے خلد پہ قرباں ستارے گیسو, آخری حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی صفات کو ستارے گیسو, دور سے سنتے تھے فریاد اب آئے تابت دور, سارے پراتے بنے خانہ بدوشوں کو ستارے گیسو, سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, کھائے اپنے رحمت بن کے کھائے رحمت کی گٹا بن کے تمہارے گیسو, کعبہ جاں کو پہنایا ہے خلاف مشکل ان کے جو آئے ہیں ابرو پہ تمہارے گیسو, اور کہتے ہیں سلسلہ پاک کی صفات کا جھکے جاتے ہیں سجدے شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو, خود مشکل پھول کوچا وہ ان کے پھول اور یہ پھول کا جھاڑا ان سے پھولیوں امبرے سارا ہوئے سارے گیسو. دیکھو قرآن میں ہے شب قدر تا مطلع فجر, یعنی نزدیک ہے عارض کے وہ ستارے, نزدیک عارض کے وہ پیارے گیسو, بینی بینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ, کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. شان رحمت ہے کہ شانہ نہ کبھی جدا ہو, سینہ چاکوں پہ کس درجہ ہے پیارے گیسو, شانہ ہے بن جائے قدرت بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے شہا تمہارے سوارے گیسو, اور پاک کی چوٹی سے الجھ لے شبر صبح ہونے دو سبھی عید میں بارے گیسو, ملتا ہو قبلہ جاں سے گنگور گٹائیں چاہیے, ملتا ہو قبلہ سے گنگور گٹائیں چاہیے, ابروؤں پر وہ جھکے جھوم کے بارے گیسو, تارے سیرازائے کونین ہے یہ, تارے سیرازائے کونین ہے یہ, حال کھل جائے ایک دم جو ہو کنارے گیسو, کیل کی بوجھ تپتی نہیں بالوں سے رضا, تجھے عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے, تو پھر عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو, ہم گنہگاروں پہ یارب تپیش محشر میں سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. تو حضور کے ان معجزات میں سرکار کا ایک معجزہ منہ مبارک بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی الفت و عقیدت اور حضور کی سیرت پہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے ایام میں جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا معمول ہے کہ میلاد النبی کے موقع پر اور 12ویں شب میں منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے اور انہیں کے سامنے کھڑے رہ کر درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ, اہل بیت کا طریقہ, ائمہ مجتہدین کا طریقہ ہے, اور ان کو وسیلہ بنا کر
खुदाई अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह ताला जरूर मुई अक़दस के सदके गुलामों की दुआएं कबूल करेगा और हमारी सारी हाजतें मुई अक़दस के सदके में पर आएगी। सबा वो चले के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले।